حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ بھیج دیے گئے اور اب زمین پہ پہنچ کے اتنا گریہ فرمایا کہ یہاں تک لکھا گیا کہ گڑھیں آنسوؤں سے بھرنے لگے. بلکہ علماء کرام تشریف فرما ہے جس شہر میں حرم ہے اس شہر کا نام مکہ ہے، لیکن وہ جو کعبے کی چھت کے نیچے کی زمین ہے اس زمین کا نام بکہ ہے. توجہ ہے اذان محترم. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ہم نے جو پہلا گھر انسانوں کے لیے زمین پہ وضع کیا وہ سرزمین بکہ پر ہے اور وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. وہ جو زمین چھت کے نیچے ہے اسے بکہ کہتے ہیں. یہ بکہ نکلا ہے بکا سے. وہاں پہ بیٹھ کے آدم روئے اتنے کہ اس جگہ کا نام ہی بکہ ہو گیا، رونے کی جگہ. تو ثابت تو یہ بھی ہو گیا کہ رونا بدعت نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائے اذان محترم. رونا بدعت نہیں ہے کیونکہ پہلا فرد جب زمین پہ آیا تو زمین پہ آ کے اس نے پہلا کام ہی رونے کا کیا. اور پھر عجب یہ ہے کہ ہمارے کالے لباسوں پہ بھی فتوے ہوتے ہیں، اور عجب یہ ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے وہ رویا اللہ نے وہاں جو گھر بنایا اسے کالا لباس ہی پہنایا. سلامت رہے مولا کو عطا فرمائے. وہ سرزمین بکا. حضرت آدم رو رہے ہیں اور صرف رو نہیں رہے، ساتھ ساتھ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا ولا ترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے میرے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا ہے اور اگر تو نہیں بخشے گا اور تو رحم نہیں کرے گا تو تیرے سوا کون ہے جو رحم کر سکتا ہے. اللہ اکبر. نہ صرف دعا سکھائی بلکہ تہذیب دعا بھی بتائی. جب لگا جی صاحب صرف دعا نہیں تہذیب دعا بھی ہے. تہذیب دعا کیا ہے؟ حضرت آدم سکھا رہے ہیں کہ جب خدا کے سامنے پیش ہو جاؤ تو پہلے خود پر اعتراف جرم کرو. توجہ اذان محترم. پہلے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار، پہلے اس کے سامنے اعتراف، پہلے اس کے سامنے سرنگوں ہونا ہے، اس کے بعد اس کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. اور میرے اگلے جملے پہ غور رہے، پہلے اعتراف جرم، پھر اس کی حمد و ثنا، اور پھر ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے تو اس کی شان کے مطابق مانگ لیا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کے یہاں جتنی اس کی معرفت بلند ہے ویسا اس سے مانگے گا. ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت آدم دعا مانگ رہے ہیں. کچھ اور آگے چلے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں اور اس کشتی میں جتنے بیٹھے ہیں وہ سارے کشتی کو سفینہ نجات سمجھ کے بیٹھے ہیں، نوح کو نجی اللہ سمجھ کے بیٹھے ہیں. ہر کوئی کشتی میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے یہ کہہ رہا ہے کہ سنو نجی اللہ ہمیں بچا رہا ہے، باقی سارا جہان غرق ہو گیا، نجی اللہ ہمیں نجات تک لے جائے گا، یہ سفینہ نجات ہے، نجی اللہ ہمیں نجات دلائے گا. اور شاید جناب نوح کے ذہن میں بھی تصور آیا ہو کہ میں ان کا نجات دہندہ ہوں، میں انہیں اس طوفان سے نجات دلا کے کنارے تک لے جاؤں گا. ادھر ان کے ذہن میں یہ تصور کہ نوح نجات دہندہ ہے، ادھر جناب نوح کے ذہن میں یہ تصور کہ میں انہیں بچائے لے جا رہا ہوں کہ یکا یک وہی سفینہ جو سفینہ نجات تھا وہ بھنور میں آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی سفینہ نجات بھنور میں آیا، اور سفینہ نجات جو بھنور میں آیا بیٹھے ہوئے ہر شخص نے حضرت نوح کی جانب نگاہ کی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں نجات دلاؤں گا، یہ سفینہ نجات ہے، میں نجی اللہ ہوں. اور عجب معاملہ ہے کہ یہی سفینہ نجات خود بھنور میں آ گیا ہے، یہ سفینہ نجات خود مشکل میں آ گیا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ توجہ اذان محترم. خدا بند عالم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے اللہ میں تو نجی اللہ تھا، یہ سفینہ نجات تھا، اور آپ نے کہا تھا یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، آپ اس کشتی میں اور کشتی میں بیٹھنے والوں کو نجات دلائیں گے. تو بعید نہیں آواز قدرت آئی ہوگی، نوح یہی تو یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ نجات دہندہ تم نہیں میں ہوں. توجہ اذان محترم. یہ نجات میں نے دلانی ہے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تم نجات دہندہ ہو، لیکن تمہارے لیے نجات دہندہ میری ذات ہے، میں نے نجات دلانی ہے. تو میرے اللہ یقیناً نجات دلانے والا تو ہے. تو پھر نوح دنیا والوں کو بتاؤ نا، ذرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ. اللہ اکبر. اور یہاں پہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے وہ ہر مشکل میں پھنس جانے کے لیے اس دعا کو تعلیم فرمایا گیا ہے کہ جب مشکل میں ہو تو کثرت سے اس دعا کی تلاوت کرو. لیکن ابھی فی الحال صرف دعا کا وہ پہلا جملہ بتا رہا ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام نے تلاوت فرمایا. کوشش کروں گا تقریر کی آخر میں دعا مکمل کر دوں تاکہ بات میرے دوستوں تک پہنچ جائے. یا رب انی مغلوب فانتصر. توجہ اذان محترم. اے میرے اللہ میں مغلوب ہو گیا، تو ہی مدد کرنے والا ہے، میری مدد فرما. نجات دہندہ نجی اللہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، میری مدد فرما. بات آگے بڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی کیا کہنے، خدا کا گھر تعمیر کیا. توجہ اذان محترم.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل نے میرے گھر کی دیواروں کو تعمیر کر دیا تو کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ ہماری اس صحیح کو قبول فرمانا، بے شک بہترین سننے والا بھی تو ہے، بہترین جاننے والا بھی تو ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ کام کر لیا، اسے سننے اور جاننے والا بھی کہہ دیا، اسے اس کی حمد و ثنا بھی بیان کر دی، اور اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے اللہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو مسلم بنا دے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا قدرت عطا فرمائے۔ کیا ہے اب یہاں پہ دعا ہے، یہاں پہ طلب ہے، لیکن یاد رکھنا کبھی وقت ہوا تو اس پہ گفتگو کروں گا، یہ تم جیسا مسلمان ہونے کی دعا نہیں مانگی جا رہی۔ وہ نبی اللہ ہے، وہ خلیل خدا ہے، وہ رسول ہے، وہ صاحب شریعت ہے، وہ امام ہے، وہ آپ جیسا مسلمان ہونے کی دعا نہیں مانگ رہا۔ ہاں اگر ایک جملے میں سمجھا کے آگے گزر جاؤں تو وہ جملہ یہ ہو سکتا ہے اس نے مسلمان ہونے کی نہیں مسلم ہونے کی دعا مانگی ہے، اور سمجھ جاؤ تو اتنا جملہ کافی ہو جائے گا، کوفے میں مسلمان بہت تھے، مسلم ایک تھا۔ اللہ اکبر، یا علی، سلامت رہے، مولا قدرت عطا فرمائے۔ وہ کوئی ایک گروہ ہے، اللہ، وہ کوئی ایک گروہ ہے جس گروہ کے بارے میں حضرت ابراہیم خواہش کر رہے ہیں، اور صرف اپنے بارے میں خواہش نہیں فرما رہے، یقیناً وہاں سے سند آئی ہوگی کہ تمہاری دعا قبول ہے، تو پھر اور آگے بڑھے، کیونکہ جتنی قبولیت ہوتی جائے اتنا حوصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے فرمایا مجھے اور میرے بیٹے کو بنا دے، پھر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور پھر میری ذریت میں بھی اس مسلم جیسا پورا گروہ رکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت ہے۔ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور پھر انہی میں سے ایک کو رسول بنا دے۔ توجہ اذان محترم، وہ مسلم کا گروہ ہے، انہی میں سے ایک کو رسول بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رسول ایک مسلمین کا گروہ ہے جس میں سے رسول بنایا گیا، تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا جن میں سے رسول بنا ہے وہ اعلان رسالت سے پہلے کے مسلم ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا قدرت عطا فرمائے۔ لفظ آتے جا رہے ہیں تو میں بیان کرتا جا رہا ہوں دوستوں کے سامنے۔ بہرحال ایک دعا ہے کہ ہمیں مسلم بنا دے، ہماری ذریت میں بھی ایک پورا گروہ رکھ دے کہ جو گروہ مسلم ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اور پھر اس کے بعد مزید آگے بات بڑھی کہ جب ایک امتحان میں کامیابی نصیب ہوئی تو اس امتحان کے بعد وہاں سے آواز آئی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کامیاب ہوئے، امتحان میں 100% نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ توجہ اذان محترم، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اور اب جانتے ہیں نا کہ دعا مقبول ہوتی ہے تو پھر ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے اللہ اس امامت کو میری ذریت میں قرار دے دے۔ تو جب امامت کو ذریت میں قرار دینے کی باری آئی تو پھر وہاں سے آواز آئی کہ ضرور قرار دے دیں گے، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ عہدہ کسی ظلم کرنے والے تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر، سلامت رہیں۔ بہرحال ایک منزل دعا ہے جس سے ابراہیم جیسا خلیل اس منزل دعا سے گزر رہا ہے۔ بات آگے بڑھی، جناب زکریا دنیا پہ تشریف لائے، اور اب جناب زکریا ہیں کہ اولاد نہیں ہے۔ توجہ ہے، اللہ کا نبی ہے اور اولاد نہیں ہے، اور خداوند عالم کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کے فرما رہے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے اللہ مجھے اس دنیا میں تنہا نہ چھوڑنا، مجھے وارث عطا کرنا، گو کہ بہترین وارث تو ہی ہے۔ اللہ اکبر، یا انت خیر الوارثین، بہترین وارث تیری ذات ہی ہے۔ لیکن یہ دنیا کے معاملات ہیں جن معاملات کے لیے اس دنیا میں بھی ایک وارث چاہیے۔ میں کیا کیا بیان کروں، بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں رب انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما۔ توجہ ہے، تاکہ میری قوم کے لیے عید ہو جائے۔ ہر نبی دعا مانگتا چلا آ رہا ہے، لیکن ایک منزل ایسے آئی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک نے اپنی مرضی سے دعا مانگی، لیکن آخر میں وہ آیا جو اتنا خوددار تھا جسے دعا منگوانے کے لیے بھی اسے کہنا پڑا کل۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا قدرت عطا فرما۔ ہاں میں کئی جگہ پہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو خدا سے خریدنے کا عادی ہے، جو خدا سے خریدتا ہے، لیکن دعا کی منزل پر خدا چاہتا ہے کہ ان ہستیوں کی زبان سے بھی دعا جاری ہو، تو پھر انہیں کہلوایا گیا قل رب زدنی علما۔ توجہ ہے، جو حبیب کی دعا ہے اللہ کے حبیب کی قرآن مجید میں وہ کیا ہے، قل رب زدنی علما۔ لیکن یہاں پہ یاد رہے یہ لفظ قل آیا ہی پہلے اس لیے ہے کہ دنیا والوں کو بتایا جائے کہ یہ جو مانگ رہے ہیں وہ تمہیں مانگنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر،
ورنہ ان کی خدا کے یہاں وہ منزل ہے، وہ مرتبہ ہے یا کہ جہاں پہ مانگنے والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو خود دنیا کو عطا کرنے والے ہیں، یہ تو خود دنیا کو بانٹنے والے ہیں۔ بلکہ چلیں ایک اور بات سے واضح کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، مجھے بہت زیادہ لمبی تفصیلات میں چیزوں کو نہ لے کے جانا پڑے۔ ایک دعا ایسی ہے کہ جو ہر مومن پر دن میں 10 دفعہ مانگنا واجب ہے۔ توجہ پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائیں، ہر مومن پر دن میں 10 دفعہ اس دعا کا مانگنا واجب ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے میرے اللہ، ترجمہ اپنا اپنا ہے، کسی نے کہا کہ ہمیں وہ رستہ دکھا، کسی نے کہا ہمیں اس رستے پہ قائم رکھ۔ جنہوں نے دیکھ لیا انہوں نے قائم رہنے کی بنا لی۔ توجہ ہے، ذرا شامل ہو جائیں گے میرے ساتھ۔ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے وہ قائم رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی دیکھنا ہے وہ اس رستے پہ آ جانے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اپنی اپنی جگہ ہے، اپنی اپنی نصیب ہے، کوئی دیکھنے کی دعا مانگ رہا ہے، کوئی قائم رہنے کی دعا مانگ رہا ہے، لیکن کیا؟ صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ، انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، غیر اور یہاں پہ یہ بھی خیال میں رہے کہ ترجمہ یہ نہیں بنے گا کہ وہ کہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان کا جن پہ تو غضبناک ہوا ہے، نہیں، ترجمہ یہ بنے گا ان کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، اور وہ گروہ وہ ہے جس پہ نہ تو کبھی غضبناک ہوا ہے نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت۔ یا یہ ایک ہی گروہ کی تینوں نشانیاں ہیں، یا یہ ایک ہی گروہ کی تینوں نشانیاں ہیں۔ انعام بھی انہی پہ ہے، اللہ غضبناک بھی کبھی ان سے نہیں ہوا، اور نہ وہ کبھی گمراہ ہونے والوں میں شامل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جس وجہ سے میں نے یہ عرض کیا، میرا سوال اپنے محترم دوستوں سے یہ ہے کہ ہم تو یہاں پہ جو عمومی تصور ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ انعمت علیہم محمد والے محمد ہے۔ عمومی تصور تو یہی ہے، کبھی وقت ہوا تو خصوصی تصور پہ گفتگو کر لوں گا، لیکن عمومی تصور یہی ہے کہ انعمت علیہم وہ ہیں کہ جو محمد والے محمد ہیں، جن پہ اللہ کے انعام ہیں، جن پہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم تو دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں محمد والے محمد کے رستے پہ قائم رکھ۔ یہی نماز محمد والے محمد خود بھی تو پڑھتے ہیں۔ توجہ دانے محترم، یہی نماز وہ ہستیاں خود بھی پڑھتی رہی ہیں، پڑھاتی رہی ہیں، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے ان کے پیچھے یہی نماز پڑھتے رہے ہیں۔ ہم آج تک اسی سنت پہ قائم رہ کے ہم بھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم تو دعا مانگتے تھے ان کے رستے کی، وہ کس کے رستے کی دعا مانگ رہے ہیں؟ توجہ، سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہم تو دعا نعرہ یا تو نہ لگائیے، یا علی جو ہے یہ ذرا کھل کے کہنے کی عادت ڈال لیجیے۔ جی اس اہل ثواب کی یا یہ اس اہل ثواب کی مجلس ہے۔ اس اہل ثواب کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، قبر سے لے کر محشر تک، محشر سے لے کے جنت تک دروازے ہیں، اور ہر دروازے پہ تالا ہے، اور ہر تالے کی ایک ہی چابی ہے جس کا نام یا علی ہے۔ سلامت ہے۔ اس نام کو زبان پہ جاری کرنا سیکھ لیجئے تاکہ وہاں پہ آسانیاں ہو جائیں، وہ منزلیں آسان ہو جائیں۔ ہاں پتہ بات کسی اور جانب پھیل جائے گی، جب قبر میں بھی لٹا دیا جائے گا نا، اور وہ سوال کرنے والے آ جائیں گے، وہ سوال کرنے والا تم سے پوچھ رہا ہوگا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اور سرہانے ایک کرسی لگی ہوئی ہوگی، تم نے اسی کو دیکھ کے کہنا ہوگا یا علی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر علی فرشتوں سے کہے گا اس کا وہی رب ہے جو میرا رب ہے۔ جو ہے میرے محترم دوستوں کی، جب رسول کا پوچھا جائے گا تو یا، اور جب رسول کا پوچھا جائے گا تو رسول کے بارے میں بھی علی ہی بتائیں گے، اس کا وہی رسول ہے جو میرا رسول ہے، جو میرا مولا ہے۔ اور جب امام کا پوچھا جائے گا تو آپ تو عادتاً کہہ رہے ہوں گے یا علی۔ توجہ نہیں فرمائی، میں نے کچھ عرض کر دیا دوستوں کے سامنے۔ یا وہی یا علی آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ ہاں کیونکہ یہ وہ واحد سوال ہے قبر کا جہاں پہ علی نے نہیں بولنا۔
جہاں پہ آپ نے بولنا ہے، ورنہ ہر جگہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے علی موجود ہوں گے. تو اس لیے اس نام کو یا تو ایسے لو جیسے لینے کا حق ہے. یا تو ہم نے تو دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ کہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. اب وہ بھی تو یہی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کن لوگوں کے دعا مانگ رہے ہیں؟ وہ کن لوگوں کے رستے کی دعا مانگ رہے ہیں؟ ان سے بڑا تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. ہاں وہ تو وہ ہیں کہ جنہیں عالین کہا گیا ہے، ان سے بڑا تو کائنات میں موجود کوئی نہیں سوائے ان کے خدا کے. توجہ ہے؟ تو وہ پھر کیونکہ یہ رستہ صراط الذین ہے، کچھ لوگوں کا رستہ ہے. توجہ ہے؟ کچھ لوگوں کے رستے کی دعا ہے. تو پھر کون لوگ ہیں کہ جن کی دعا وہ حضرات مانگ رہے ہیں؟ تو عزیزان محترم وہ دعا نہیں مانگ رہے ہوتے. اگر سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ کسی کلاس میں بہت سارے طالب علم بیٹھے ہوئے ہوں اور استاد اس وقت اپنے بلیک بورڈ پہ، وائٹ بورڈ آج کے دور میں ہے، اس کے ہاتھ میں قلم ہو اور وہ وہاں پہ بلیک بورڈ پہ لکھ رہا ہو الف، اور ساتھ زبان سے ادا کر رہا ہو الف. اب باہر کھڑا ہوا اگر کوئی بے وقوف ہے تو وہ کہے گا استاد پڑھ رہا ہے الف، لیکن اگر کوئی عقل مند ہے تو وہ کہے گا استاد پڑھا رہا ہے الف. اللہ اکبر، اللہ سلامت رحمہ اللہ آپ کو ذات ہے. ہاں پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک. یہ پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ پڑھانے والے ہیں. اگر یہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں تو یہ تمہیں بتا رہے ہیں کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے. وہ ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری ضرورت ہے. ہدایت تمہاری ضرورت ہے جس کے لیے وہ ہدایتیں کر رہے ہیں. اور اب یہ جتنی دعائیں انہوں نے تعلیم فرمائی ہیں یہ ساری کی ساری دعائیں بھی آپ کو سکھانے کے لیے ہیں. اب اگر کوئی بدبخت آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ علی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ انتا رب العظیم و انا عبدک الضعیف الذلیل، کہ اے میرے اللہ تو میرا عظیم رب ہے اور میں تیرا ضعیف و ذلیل بندہ ہوں، تو خیال رہے یہ علی تمہیں سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے بات کیسے کرنی ہے. سلامت سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے، یہ آپ کو بتانے کے لیے طریقے ہیں دعا کے کہ اس طرح بیٹھا جاتا ہے اپنے خالق کے سامنے، اس طرح گفتگو کی جاتی ہے اپنے رب کے سامنے. تو یہ گھرانہ تو ہمیں یہاں پہ سکھانے کے لیے آیا ہے. بہرحال دعا انہوں نے بھی ہمیں سکھائی ہے کہ ایسے دعا مانگنی چاہیے. انبیاء بھی دعائیں مانگتے رہے. اور ہمیں بھی کیا حکم ہو رہا ہے؟ میں نے جو سرنامہ کلام میں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جس میں خدا بند عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اذا سألک عبادی انی، اے حبیب میرے بندے اگر میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فإنی قریب، تو انہیں کہہ دو میں قریب ہوں. اللہ اکبر، انہیں کہہ دو کہ میں، اور کتنا قریب ہے. اس نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقرب الیک من حبل الورید، تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب ہے. بہت قریب ہے، شہرت سے زیادہ ہمارے قریب ہے. لیکن وہ جو ہمارا اتنے قریب ہے اس نے قریب ہونے کے بعد ہم سے گفتگو کی ایک شرط رکھی ہے. توجہ اذان محترم، وہ جو ہمارے قریب ہے اس نے قریب ہونے کے بعد ہم سے رابطے کی، ہم سے گفتگو کی ایک شرط اسی آیت میں رکھی ہے. سورہ بقرہ ہے، آیت کا نشان 186 ہے. یہ کہہ دینے کے بعد کہ ان بندوں کو کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں، لیکن کیوں اور کیسے؟ فرمایا اجیبو دعوت الداع، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں. توجہ 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 اذان محترم، میں ہر ایک کو جواب دیتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ پکارنا. جو مجھے پکارے گا میں اس کو جواب دوں گا. جواب ہر ایک کے لیے نہیں، شرط رکھی ہے خداوند عالم نے. اور یاد رہے شرط وہ ہوتی ہے کہ اگر وہ موجود نہ ہو تو نتیجہ نہیں آتا. توجہ اذان محترم، مثلا اس وقت یہ ساؤنڈ سسٹم آپ کے سامنے موجود ہے. اس ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے میری آواز بڑی ہو کے آپ تک پہنچنی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس کی دو شرطیں ہیں آواز آپ تک پہنچنے کی. پہلی شرط یہ ہے کہ بجلی ہو. توجہ ہے، بجلی ہوگی تو یہ ساؤنڈ سسٹم کام کرے گا، ورنہ اگر وہی نہیں تو ایک نہیں 10 لگا دیجئے، نتیجہ نہیں نکلے گا، آواز آپ تک نہیں پہنچے گی. اگر بجلی بھی ہو اور بولنے والا نہ ہو، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، تو پھر بھی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. یہ دونوں اس کی شرطیں ہیں. بجلی بھی ہونی چاہیے، جب تک شرط نہ ہو اس وقت تک مشروط کا نتیجہ نہیں نکلتا. خداوند عالم فرما رہا ہے میں پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے وہ پکاریں. اذا دعان، جب وہ مجھے پکاریں گے تو میں جواب دوں گا، وہ مجھے پکاریں گے تو میں جواب دوں گا. اب میرے اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رب ہے، ہمارے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے جن لفظوں کے ذریعے ہم تجھے پکار سکیں. توجہ حضرات محترم، جب ہماری پہچان ہی نہیں ہے، ہماری رسائی ہی نہیں ہے، تو ہے ہمارے قریب، ہم جو قریب نہیں ہیں.
ہائے ہائے، تو تو ہے ہمارے قریب، ہم جو قریب نہیں ہے، تو قریب آنے کے لیے تجھے پکاریں تو کیسے پکاریں؟ وہ لفظ تو ہمارے پاس ہونے چاہیے، وہ طریقہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے جس کے ذریعے پکارا جائے۔ ہماری اس دنیا کا اصول ہے، یہاں پہ کسی صاحب مقام و مرتبہ کو پکارنا ہو تو اس سے پہلے 10 القابات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس فقیر کی کوئی اوقات نہیں ہے، صرف عزت اتنی ہے کہ ذاکر حسین ہوں، لیکن میرے آنے سے پہلے ناظم ممبر صاحب جب ممبر پہ تشریف لائے تو میرا نام لینے سے پہلے انہوں نے صاحب کے لہجے استعمال کیے، گو کہ ان میں سے کوئی بھی مجھ پہ پورا نہیں اترتا، لیکن بہرحال انہوں نے استعمال کیا کیونکہ میں ذاکر حسین ہوں۔ مجھے اس ممبر پہ آ کے ذکر محمد وال محمد کرنا تھا، تو دنیا کے صاحب مرتبہ سے بات کرنے کے لیے، اسے بلانے کے لیے اس سے پہلے 100 القابات استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ وہ تو خالق ہے، وہ تو ہمارا مالک ہے، وہ تو ہمارا رب ہے، اب جو اسے پکارنا ہے تو کیسے پکارا جائے؟ کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے پکارنے کا۔ میرے اللہ ہم کیا کریں کہ ہمیں وہ طریقہ ہی معلوم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے تجھے پکارا جائے۔ تو پھر آواز آئی سورہ اعراف میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنی ہیں، اسے ان کے ذریعے پکارو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ توجہ حضرات محترم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنی ہیں، اسے ان کے ذریعے پکارو۔ اس سے پہلے کہ اسماء حسنی کے بارے میں چند الفاظ دوستوں کے سامنے عرض کروں، یہاں پہ ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں، اس آیت کی اسلوب کو سمجھیے گا۔ لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اسماء، پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ احباب؟ اللہ کے اسماء حسنی ہیں، فَادْعُوهُ، اسے پکارو، بہا، ان کے ذریعے۔ توجہ، سمجھ تو یہی جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وضاحت چاہتے ہیں تو کیے دیتا ہوں۔ میں اگر اپنے بارے میں گفتگو کروں گا تو میں کہوں گا میرا نام باقر نقوی ہے، مجھے اس نام کے ذریعے پکارو۔ توجہ ہے، یہی ہوگا نا، میرا نام باقر نقوی ہے، مجھے اس نام کے ذریعے پکارو۔ خدا یہ نہیں فرما رہا میرے اسماء حسنی ہیں، مجھے ان کے ذریعے پکارو۔ اسلوب پہ غور کریے گا جو اگلے جملے میں ہے۔ میں کہوں گا تو میں کہوں گا میرا نام یہ ہے، مجھے اس کے ذریعے پکارو۔ جناب قبلہ روشن قدیسی صاحب اگر کہیں گے تو یہ کہیں گے ان کا نام باقر نقوی ہے، انہیں اس نام سے پکارو۔ توجہ ہے، یا یوں سمجھ لیجئے، میں اگر کہوں کہ مجھے اگر کسی نے مجلس کے لیے بلانا ہے تو مجھ سے رابطہ کرے، بھائی جان اگر اعلان کریں تو کہیں گے اگر کسی نے باقر نقوی کو بلانا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ آیت یہ نہیں کہ میرے اسماء حسنی ہیں، مجھے ان کے ذریعے پکارو۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اس کے اسماء حسنی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اسماء حسنی ہیں، فَادْعُوهُ، اسے پکارو، بہا، ان کے ذریعے۔ لیکن مشورہ دینے والے کا مشورہ کوئی اتنا حسین ہے کہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اس مشورے کو اپنا قرآن بنا دیا۔ اللہ اکبر، اس مشورے کو اپنے کلام میں داخل کر دیا ہے کہ اس کے اسماء حسنی ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اسے پکارنا ہے تو ان اسماء حسنی کے ذریعے پکارو۔ اب جب یہ کہہ دیا گیا کہ اسے پکارنا ہے، اسماء حسنی کے ذریعے پکارنا ہے، تو اب یہ اسماء حسنی ہیں کیا جن کے ذریعے اسے پکارنا ہے؟ توجہ توجہ میرے شیعہ سنی دوست جو تشریف فرما ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اسماء حسنی ہیں، اسماء حسنی کے ذریعے پکارو۔ اب یہ اسماء حسنی کیا ہیں؟ اب جائیں علماء کرام کے پاس تو وہ آپ کے سامنے 99 ناموں کی ایک فہرست رکھیں گے کہ یہ اس کے اسماء حسنی ہیں، ان کے ذریعے اسے پکار لیا جائے۔ میرا ایک طالب علم کا سوال ہے، اگر یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ اسماء حسنی ہیں تو پھر اسماء کیا ہیں جن میں سے یہ حسنی ہیں؟ اللہ اکبر، توجہ، یہ حسنی مبالغے کا صیغہ ہے۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائے، بڑے آرام سے باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ حسنی مبالغے کا صیغہ ہے، انہیں یوں سمجھ لیجیے، یوں سمجھا دیتا ہوں، جس طرح ہمارے یہاں بڑا اسے عربی میں کہا جاتا ہے کبیر، توجہ ہے، اسی کبیر کے مبالغے کا صیغہ ہے اکبر۔ توجہ ہے، اکبر، اکبر کا معنی اکثر یہ کر دیا جاتا ہے سب سے بڑا، جہاں سب سے بڑا آنا شروع ہو جائے وہاں تقابل ہوتا ہے، سب سے بڑا نہیں، اکبر کا مطلب ہوگا بے مثال بڑا، اللہ اکبر، بے نظیر بڑا۔ توجہ ہے، اسی اکبر کا مؤنث ہے کبرا، توجہ، بے مثال و بے نظیر بڑا مرد اکبر، بے مثال و بے نظیر بڑی مستور کبرا، بعین ہی صغیر کے لیے چھوٹا صغیر،
اسی کا جب مبالغہ کیا جائے، اصغر سب سے چھوٹا نہیں، بے مثال کم سن. ہائے ہائے، کاش کوئی لفظوں کو سمجھ رہا ہو. بے مثال کم سن لڑکا اصغر، بے مثال کم سن مستور صغرا. اور یہ کمال حسین کا ہے، سارے بے مثال بھی اسی کے گھر ہیں، سارے بے نظیر بھی اسی کے گھر ہیں. اللہ اکبر. یا سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. بعین ہی جس طرح اکبر ہے، کبرا ہے، اصغر ہے، صغرا ہے، ویسے ہی حسنا ہے. حسنا بے مثال اچھے نام. تو اگر یہ بے مثال اچھے ہیں تو پھر اچھے کون سے ہیں؟ توجہ اذان محترم، اگر یہ 99 بے مثال اچھے ہیں تو پھر اچھے کون سے؟ چلیں میں اس فلسفے کو، ساری لغت کی بحث کو ہی چھوڑتا ہوں، قرآن مجید کی طرف چلتا ہوں. سورہ حشر ہے اور بالکل آخری آیات میں خدا بند عالم نے اپنے کچھ اسماء بیان کیے ہیں. وہ مالک بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے. توجہ ہے. اور پھر ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى. وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، اور اس کے اسماء حسنہ بھی ہے. توجہ 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 اذان محترم. خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، اور اس کے اسماء حسنہ بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا خالق و باری و مصور کے علاوہ کوئی اور ہیں جو اسماء حسنہ ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جو اس مشکل منزل پہ میرے ساتھ شامل ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ہیں کہ جو اسماء حسنہ ہیں. یہ یقیناً اسماء ہیں، بڑے اچھے اسماء ہیں، لیکن اسماء حسنہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہیں کہ جن کے ذریعے اسے پکارنا ہے. تو اب میرے اللہ وہ اسماء حسنہ کون سے ہیں کہ جن کے ذریعے تجھے پکارنا ہے؟ تو بعید نہیں اس کی آواز آئے گی. اگر سب کچھ قرآن میں ہی لکھ دینا ہوتا تو 14 کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ اکبر. یا جس طرح تقریر علی 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 یا اللہ. جس طرح تقریر کے شروع میں عرض کر دیا تھا آپ کے سامنے کہ حکم وہ دیتا ہے، تفصیل ان کے گھر سے بیان کی جاتی ہے. اس نے بتایا تھا کہ نماز قائم کرو، کیسے کرنی ہے اس گھر نے بتایا ہے. اس نے کہا تھا روزہ رکھو، کیسے رکھنا ہے اس گھر نے بتایا کہ کیسے رکھنا ہے. ورنہ قرآن مجید میں نہ نمازوں کی تعداد ہے، نہ رکعات کی تعداد ہے، نہ ترتیب نماز ہے. یہ سارا کچھ ہمیں سیرت رسول سے ملے گا، سیرت محمد و آل محمد سے ملے گا. بعین ہی کہہ تو دیا گیا کہ اسے اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو. تو اب انہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اسماء حسنہ کیا ہیں. قرآن مجید سے تو ہمارے لیے مسئلہ بن رہا ہے کہ وہ مصور و غفار و قہار کہنے کے باوجود بھی پھر کہہ رہا ہے کہ اسماء حسنہ بھی ہیں. تو میرے مولا یہ اسماء حسنہ کیا ہیں؟ تو اس وقت میرے مولا نے ارشاد فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنى، اللہ کے اسماء حسنہ ہم 14 ہیں. اللہ اکبر. اللہ اللہ کے اسماء حسنہ، بڑی نواز. اللہ کے اسماء حسنہ ہم 14 ہیں، ہمارے ذریعے خدا کو پکارو. تو اب جب بھی اسے پکارا جائے گا شرط یہ ہے وہ جواب تب دے گا جب پکارو گے. پکارنے کی شرط یہ ہے ان کے ذریعے پکارو. جو ان کے ذریعے پکارے گا اسے جواب بھی آئے گا. اللہ اکبر. اور جو ان کے ذریعے نہیں پکارے گا اسے نہ جواب آنا ہے نہ اس کے لیے کوئی نتیجہ نکلنا ہے. تو اسے پکارنا ہے تو ان کے ذریعے پکارو. اور یہیں پہ بات اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ پکارنے کی شرط کہ اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو، یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، آدم سے لے کے تا دم قیامت یہی شرط ہے کہ اسے پکارو اور اسے اسماء حسنہ سے پکارو. یہ شرط بھی صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، آدم بھی پکارے گا تو انہی اسماء حسنہ کے ذریعے پکارے گا. اللہ اکبر. اس کا کوئی نبی پکارے گا تو انہی اسماء حسنہ کے ذریعے پکارے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی، جب میں نے کہا نا اتنا روئے کہ گڑھے آنسوؤں سے بھرنے لگے، تو اگر معاملہ صرف اس کو ان لفظوں کے ساتھ پکار کے دعا کر لینے کا ہوتا تو شاید پہلے آنسو پہ ہی بات مکمل ہو جاتی. توجہ اذان محترم، یہ گڑھے بھرنے کی نوبت نہ آتی. یہ گڑھے بھرے گئے اور پھر جبریل نازل ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو پہلا نبی ہے خدا کا اس زمین پر. وہ جو خدا ہے نا وہ کیفیتوں سے بالا تر ہے. توجہ ہے، اس پہ رونے دھونے کا اثر نہیں ہوتا. تو پھر جبریل کیسے معافی مانگوں، کیسے معافی مانگوں اس سے؟ تو جبریل نے پلٹ کر کہا بتانے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ نے پوچھ لی ہے تو بتائے دیتا ہوں. وہ جن کے صدقے خلافت ملی ہے نا، ہائے ہائے،
وہ جن کے صدقے خلافت ملی ہے انہی کے صدقے سے دعا مانگ، انہی کے صدقے سے معافی مانگ، تو پھر تجھے معافی بھی مل جائے گی، تیری دعا بھی مقبول ہو جائے گی۔ اور پھر یہاں سے آدم نے کہا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق حسن وانت المحسن وبحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ یہ وہ دعا ہے جو تمہارے باپ نے مانگنا سکھائی ہے۔ توجہ ہے بنی آدم؟ اللہ اور جو اولاد باپ کے رستے سے ہٹ جائے وہ باپ کی نہیں رہتی، اس کے بارے میں خدا کو بھی کہنا پڑ جاتا ہے لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے اولاد آدم ہے تو پھر مانگنی یہی دعا پڑے گی کہ ان کے صدقے سے ہماری دعا کو مقبول فرما لیجئے۔ پھر نوح کی دعا کا تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ حضرت نوح نے فرمایا یا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے اللہ میں مغلوب ہو گیا میری مدد فرما۔ دعا اتنی نہیں ہے، میں ایک تقریر میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ جب دعا مانگی حضرت نوح نے تو خدا نے وہاں سے ایک تختی نازل کی۔ توجہ ہے کہ اے نوح اس تختی والوں کے صدقے دعا مانگ اور اس تختی کو اپنی کشتی میں نصب کر لے تاکہ تیری کشتی کو نجات مل جائے۔ اور وہ تختی پچھلی صدی میں دریافت ہوئی، اس فقیر کے پاس اس کشتی کی تصویر، اس تختی کی تصویریں موجود ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو ابھی دکھا سکتا ہوں۔ اس تختی کے اوپر وہ جو اس تختی پہ بنا ہوا تھا پنجہ، توجہ ہے پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، تختی پہ کیا بنا ہوا تھا؟ پنجہ، اور اس پنجے کی ہر انگلی میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا، اس پنجے کی ہتھیلی میں بھی کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہوا یہ لکھے ہوئے پنجے ہم نے نہیں بنانا شروع کیے۔ یہ لکھے ہوئے پنجے ہم نے بنانا نہیں شروع کیے، یہ لکھے ہوئے پنجے وہاں سے آنا شروع ہوئے ہیں، ہم تو بس سنت الہی پہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں اور پھر جب وہ لنگوسٹکس کے ماہرین کو دیا گیا تو انہوں نے 3 سال کی ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا اور باقاعدہ ریسرچ پیپر چھپا، اور ریسرچ پیپر بھی میرے پاس موجود ہے جس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس انگلی میں لکھا ہوا ہے میرے اللہ تجھے محمد کا واسطہ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ، یہاں لکھا ہوا ہے تجھے سیدہ کا واسطہ، یہاں لکھا ہوا ہے تجھے حسن کا واسطہ، یہاں لکھا تجھے حسین کا واسطہ، یہاں لکھا ہوا ہے ذریت حسین کا واسطہ۔ پھر اتنا خیال کرنا اگر نوح کا سفینہ نجات 14 کے بغیر پار نہیں لگتا تو روز محشر تجھے ان کے بغیر نجات ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ یا اسی لیے سلامت رہیں، اسی لیے حضرت نوح کی دعا آگے بڑھی تو انہوں نے یہ کہا یا رب انی مغلوب فانتصر بحق محمد و آل محمد۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اور پھر ابراہیم تو دعا ہی انہی کے لیے مانگ رہا ہے کہ ان کو میری ذریت میں قرار دے دینا، ہر نبی ان کے صدقے دعا مانگتا چلا جا رہا ہے۔ سارے جہان کی دعائیں اگر مستجاب ہوں گی تو فقط ان کے وسیلے سے، ہاں حتیٰ کہ روز محشر اگر مغفرت ملے گی تو بھی ان کے وسیلے سے، کیونکہ روز محشر خیال رہے اس بات کا، روز محشر عمل لے کے پیش ہی علی کی بارگاہ میں ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سال ثواب کی مجلس سے میں نے سمیٹ دیا اپنے بیان کو اسی جملے پہ، روز محشر اعمال لے کے کہاں جانا ہے؟ ہاں اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ ابھی ایک پورا عشرہ پڑھا ہے امیر المومنین کی زیارت پر کہ جو امام نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، اس زیارت میں میرے مولا نے اپنے جد کو سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا میزان الاعمال۔ اللہ اکبر۔ ہاں اے اعمال کے میزان علی تجھے سلام ہے۔ بلکہ شام میں جناب سیدہ عالیہ کے حرم میں جو شہزادی کی زیارت لکھی ہوئی ہے، اس زیارت میں بھی یہی جملے لکھے ہوئے ہیں، السلام علیکہ یا بنت من علیہ حساب الناس، اس بی بی پر سلام جو اس کی بیٹی ہے جس کے ذمے بندوں کا حساب ہے۔ اللہ اکبر۔ روز محشر محتسب علی ہے۔ توجہ ہے اذان محترم؟ اس لیے وہ جو وہاں کا محتسب ہے اس کے ساتھ رابطہ رہے، اور یہ بھی خیال رہے، بس آخری جملہ اور مخلص ہو کے مشورہ دے کے میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو، جب یہ طے ہے اور آپ کے عقائد کا حصہ ہے کہ روز محشر اعمال علی کو پیش کرنے ہیں، تو پھر اتنا خیال رہے یہ نہ ہو کہ اعمال کی کتاب علی کے سامنے پیش کرتے ہوئے سر شرم سے جھکا ہوا ہو کہ اے میرے علی اعمال تو لے آیا لیکن پریشانی یہ ہے کہ ان اعمال میں تیری ولایت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سلامت ہے مولا آپ کو حیدری
ہاں ہاں علی مولا علی مولا علی یا روز محشر مغفرت کا وسیلہ یہی ہے، دنیا میں دعا قبول ہونے کا وسیلہ یہی ہے۔ جنہیں خدا کے یہاں اپنی مغفرت کا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنانا تھا، عجب یہ ہے کہ اسی گھر کی بیویاں شام اور کوفہ کے بازار میں مجھ سے پہلے جناب قبلہ عمران صاحب آپ کے سامنے قید سے رہائی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ جب اس طویل قید سے رہا ہو کر علی کی بیٹی مدینہ واپس پہنچی ہے نا، اس حال میں واپس پہنچی ہے کہ مدینے کے باہر سید سجاد سے کہا کہ سید سجاد بشیر سے پوچھو، اس کا باپ شاعر تھا، بشیر شیخ کہہ لیتا ہے؟ امام نے پوچھا تو بشیر نے کہا جی حضور کوشش کرتا ہوں، شعر کہہ لیتا ہوں۔ امام نے فرمایا پھر تو مدینے میں جا کے بتا محمد کا خاندان اجڑ کے آ گیا۔ اجر مولا آپ کی ہائے قبول کریں۔ پیغام مدینے پہنچا، میں نے پیغام کی ساری تفصیلات نہیں بیان کرنی، پیغام مدینے پہنچا، پہلے ملنے کے لیے جناب محمد حنفیہ آئے، اور جب سید سجاد سے پوچھا نا میری بہن زینب کہاں ہے، تو سید سجاد نے ایک خیمے کی جانب اشارہ کیا، اس خیمے میں ہے علی کی بیٹی۔ جناب محمد حنفیہ خیمے میں پہنچے اور خیمے میں موجود ساری مستورات کو دیکھ کر حیران ہو کے پوچھنے لگے ان میں زینب کون ہے؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں اس حال میں مدینے آئی تھی کہ اپنے نہیں پہچان سکتے۔ ہاں پہچانتے بھی کیسے کہ شام کے بازار سے گزرتے ہوئے اعلان ہوا تھا جس نے علی سے بدلے لینے ہیں، علی کی بیٹیوں کو شام کے بازار سے گزارا جائے گا۔ اور پھر ایسے گزارا گیا کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ بہت عرصے کے بعد دور سے آیا ہوا ایک شخص شام کے بازار سے گزرا تو اسے دیواروں پہ لگا ہوا خون نظر آیا۔ اس خون کی مقدار کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے گا کہ کتنا خون تھا، اس کے سوال سے اندازہ لگائیے گا۔ اس نے ایک دکاندار کے پاس جا کے سوال کیا تمہارے شہر میں قربانی کے جانوروں کا خون صاف نہیں کیا جاتا؟ ہائے 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 ہائے، تمہارے شہر میں قربانی کے جانوروں کا خون صاف نہیں کیا جاتا۔ شامی تھا لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا قربانی کے جانوروں کا خون نہیں، محمد کی بیٹیوں کا خون ہے، اولاد علی و بطول کا خون ہے۔ لوگ پتھر مارتے تھے، کبھی ایک دیوار کے ساتھ کبھی دوسری دیوار کے ساتھ، اور صرف تھوڑے نہیں تھے مارنے والے۔ میں نے ایک جملہ کہنا ہے جس کے لیے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جنہوں نے شام کی زیارت کر رکھی ہے وہ اس فقیر کے جملے کی گواہی دیں گے، جو نہیں گئے جب جائیں یہ عمل کریں۔ میں جب جاتا ہوں اپنے گریے کے لیے یہ عمل ضرور کرتا ہوں۔ جہاں شام کا بازار ختم ہوتا ہے اور جہاں سے دربار شروع ہوتا ہے درمیان میں ایک چھوٹا سا میدان ہے، ایک چھوٹا سا فاصلہ ہے بازار اور دربار کے درمیان میں۔ روشن گردی صاحب، جمیل گردی صاحب، جب میں جاتا ہوں علماء تشریف فرما ہے، میں اس بازار سے دربار کے فاصلے کو اپنی قدموں سے ناپتا ہوں۔ کل 72 قدم کا فاصلہ ہے۔ ان 72 قدموں پہ اتنا رش تھا، علی کی بیٹی کو 72 گھنٹے لگ گئے۔ رو کے کہتی رہی رستہ چھوڑو میں محمد کی بیٹی ہوں۔ لوگ کہتے رہے پتھر مارو یہ علی کی بیٹی ہے، پتھر مارو یہ باغی کی بہن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کی ہائے قبول۔ ہاں ہاں، یہ پورا بازار نہیں، یہی وہ منزل ہے جس منزل پہ 15 اذانیں سنی ہے علی کی بیٹی نے۔ یہ وہ 72 قدم کی منزل ہے جہاں پہ 15 اذانیں سنی ہے۔ اور جب واپس آ گئی ہے نا مدینے، بس ایک لفظ مجھے اور کہنا ہے، جب واپس مدینے آ گئی تو پھر ہر روز اپنے گھر میں مجلس منعقد کرتی ہے۔ مدینے کی مذکورات آتی ہیں، نبی کی بیٹی علی کی بیٹی ان کے سامنے کربلا کے مصائب بیان کرتی ہے، کبھی علی اکبر کی برچھی بیان کرتی ہے، کبھی علی اصغر کا تیر بیان کرتی ہے،
کبھی قاسم کے ٹکڑے بیان کرتی ہے، کبھی عباس کے بازو بیان کرتی ہے، کبھی حسین کا 13 ضربوں سے ذبح ہونا بیان کرتی ہے، کربلا کے مصائب مسلسل بیان کرتی ہے اور ہر روز بیان کرتی ہے، اور مدینے والے گریہ کرتے ہیں، مدینے والی بیویاں روتی ہیں، بہت گریہ کرتی ہیں۔ ایک دن جناب مسلم ابن عقیل کی بہن شہزادی کھڑی ہوئی مصائب کے دوران، اور کھڑے ہو کے ہاتھ کو جوڑ کر کہا، علی کی بیٹی ہر روز شہیدوں کے مصائب پڑھتی ہو، ہم روتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، ساری زندگی روئیں تو رونا تھوڑا ہے، لیکن ایک سوال علی کی بیٹی اجازت دو تو تم سے کرنا چاہتی ہوں، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا، ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ خدا کی قسم سوال ہی قیامت ہے، اور اس پہ ہائے نکل جانی چاہیے، اور آنکھوں سے آنسو آ گئے تو میرے اور آپ کی بھی اور مرحومہ کی بلندی درجات کا سبب بن جائے گا۔ رو کے کہنے لگی، علی کی بیٹی صرف پوچھنا یہ چاہتی ہوں، یہ تیرے چہرے پہ زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ ہائے ہائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے بنت زہرا، یہ آپ کے چہرے پہ زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ یہ چہرہ زخمی کیوں ہے؟ بس قیامت کا سوال کر دیا بی بی نے، اور اب علی کی بیٹی نے روتے ہوئے پلٹ کے اس پہ سوال کیا، کہا مجھے یہ بتا، اگر کوئی تجھے پتھر مارے تو چہرہ کیسے بچائے گی؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ اگر کوئی پتھر مارے تو چہرہ کیسے بچائے گی؟ کہنے لگی بی بی، اگر کوئی پتھر مارے گا تو میں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کروں گی۔ اس وقت جناب زینب نے رو کے کہا، یہ بتا، اگر تیرے دونوں ہاتھ یہاں باندھ دیے جائے پھر چہرے کو کیسے بچایا جائے گا؟ رو کے کہنے لگی، سارے سفر میں 1400 میل لوگ پتھر مارتے رہے، میرے دونوں ہاتھ یہاں پہ بندھے ہوئے تھے، کوئی پتھر میرے سر پہ لگتا تھا، کوئی پتھر میری پیشانی پہ لگتا تھا، کوئی پتھر میرے چہرے پہ لگتا تھا۔ یہ جتنے نشان ہیں یہ کربلا سے لے کے شام تک لوگوں کے پتھروں کے نشان ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ یا اللہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس کے صدقے بانیانی مجلس پر، حاضرین مجلس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ بالخصوص جناب مرحومہ مغفورہ سیدہ زینب عالیہ بنت سید مقبول احمد شاہ گردیزی مرحوم، اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین، آپ کے تمام مرحومین، اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، میرے اللہ ان تمام کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، قبر اور محشر کی منازل آسان فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو مرحومہ کے لیے صدقہ جاریہ قرار پائیں۔ میرے اللہ تو بہترین میزبان ہے، تیرے حضور مہمان بنا کے بھیجا ہے، حق میزبانی ادا فرما، جناب سیدہ کے جوار میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کے غم میں شریک ہو گئے ہیں، گو کہ ان کے غم میں شریک ہونے کوئی نہیں آیا، کہ جن کا غم دنیا سے سب سے بڑا غم تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان کے دروازے پر آ کر تعزیت کرتے، افسوس کرتے، لیکن عجب یہ ہے کہ مصطفیٰ سے لے کر آخری علی تک اس گھر سے جنازے اٹھتے رہے اور لوگ اس گھر کو برباد کرنے آتے۔